یہ کہتے ہیں بندہ چڑھائیں گے, بندہ کوئی چڑھے نہ چڑھے تو آڈی منجی میں ٹھوک دیتی جائے, ہوں تک میں جو کچھ کر دیتا جائے نا اتنا کچھ میں ریکارڈ کیتا ہے کہ تواڈے بابیاں دی ملا کے کتاباں دے بھی انہیں صفحے نہیں جتنے گھنٹے میں بولیا وا. اللہ دے فضل نال منڈی تواڈی ٹھک گئی, ہوں جو مرضی کر لو, ہوں فی الحال جڑا اپنے فرقے دی حفاظت کرو, سیدھی جی گل جے, منو مارنے تانوں کچھ بھی نہیں لبنا. ہاں اس ذہن چ رکھنا. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. لیکن اس کا کوئی قرآن میں ذکر نہیں ہے, نہ حدیث پاک میں ذکر ہے. کل کا چھوکرا, تو اس میں یہ قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کے اس میں کہہ رہا ہے کہ جو منافقین تھے نا تب کے, انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے چھوکرا بولا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے نہیں یہ کہا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس نے کہا ہے نا یہ میں بتائے. یہ شخص واجب القتل ہے, امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا. حکومت اس کو قتل کرے, حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے. جیلم کے اندر مرزا محمد علی کا فتنہ پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے. حضور نبی کریم کو کہا کل کا چھوکرا, استغفر اللہ, یہودیوں کی طرح منسوخ کیا ہے. یہود نے حضور کو قطعاً یہ لفظ نہیں. آپ کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو, آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمر, خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا, معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے. کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. آپ نے یہ کہا تھا کہ جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں کہیں آج کا نیا چھوکرا آ گیا ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں, پہلی بات ہے میں نے تو نبی اسلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں ہے. یہ بات ہی بالکل الزام غلط ہے. یہ بات اس طرح ہوئی نہیں ہے. اس کو آپ سمجھیں گے ہوا کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. تو یہ بتائیں, یہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی, کافروں کی, لہٰذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نقل کفر کفر نہ باشد. اچھا, اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے. رکو ذرا, صبر کرو, یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا. گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے. تو سر قرآن کھولے, قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے. سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی. کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دیں. جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر. انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے. گستاخی نہ کہیں, گستاخی تب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے. یعنی اگر میں نبی علیہ السلام کو خود مجنون کہوں پھر گستاخی, اگر میں کو کافر کہتے تھے پھر کوئی گستاخی نہیں. تو اردو لنگوسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اسے اردو لنگوسٹک میں محاورتاً کہا جاتا ہے. ان سارے اعتراضات کو جمع کر کے یہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے. اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے نا, میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورسٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, کہ جب وہ بت انہوں نے توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا نا, تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو جس کا نام ابراہیم ہے, جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا. وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے, اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے, پنجابی میں چھور کہتے ہیں. اچھا, اس لیے میں نے کہا تھا یہ نٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے, اگر کوئی اسے نٹوریس بھی سمجھتا ہے, لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پہ تو یہ قرآن میں موجود ہے. پھر سورۃ البقرہ سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو سفید داڑھیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے ہمیں سمجھائے گا. یہ ان کے ریفرنس سے ہے, نہ کہ میں کہہ رہا ہوں. اور آخری جو چھکا الزامی جواب, سورۃ المنافقون میں لکھا ہے
کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کہا ذلیل. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین نہیں جانتے. اور زید بن ارقم نے آ کے حضور کو شکایت کی, عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا, اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا, شکر ہے قرآن میں آ گیا, یہ خالی بخاری میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے, تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو ذلیل کہہ دیا. تو یہ تو قرآن نے کہا ہوا ہے, زید بن ارقم نے شکایت کی ہوئی ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے, تو پہلے تو ان کے اوپر فتوے لگاؤ. تو ایسا نہیں, اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد. یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا. پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد میرے ساتھ آئی. وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, اسی میں سے اہل حدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے, خلیل الرحمان جاوید کراچی والا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ وہ چیز جاری کی. وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگوسٹک جانتا ہے, وہ پنجابی نہیں ہے. اس سے جب عاقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے, تو ظاہر ہے ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑھے ہیں مخالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. تو خلیل الرحمان جاوید نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرا ٹائم قیامت تک جے ہوں جڑے منڈے ہونا تے خلیل الرحمان جاوید نوں تے پھڑو نا تسی, انہوں نہیں پڑھیں گے, خود بھابی بھی نہیں پڑھیں گے, اور ورنہ خلیل الرحمان جاوید کہے گا. اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی آپ رجوع کر لیں, رجوع کس گل دا, اللہ کے بندو جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں, اس کے اوپر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں گستاخ ہوں. رجوع تو اس بات پہ ہوتا ہے جو غلطی ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے اوپر آپ شرعی حکم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ ذلیلوں کو ہم نکالیں گے, تو یہ گستاخی ہے کیا؟ نقل کفر کفر نہ باشد. تو یہ بات اس طرح ہے نہیں ہے, ورنہ سب سے پہلے تو ایف آئی آر کٹوائے 1,24,000 منو ایف آئی آر چاہیے نے, ایک ایف آئی آر نہیں, انہیں سارے نبیوں کیا ہاں لیاؤ. آج جناب 1.5 سال گزر گیا, کوئی رجوع نہیں. چاہتے یہ ہے کہ کوئی مجاہد ملت چڑھا دے میرے اوپر, اور میں آپ کے پلیٹ فارم ٹی ایل پی کے اس پلیٹ فارم سے ٹی ایل پی کے پبلک کو بتاؤں گا, تینوں مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے متاثرین ٹی ایل پی تھے, ٹی ایل پی کے رکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی. تینوں معافیاں مانگ کے گئے ہیں. ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے, بلکہ ادھر ہی سارا عشق رسول اس کا نکل گیا تھا. اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدثر شہید, وہ آج اس کی ضمانت کے لیے 10 لاکھ کے مچلکے بھی نہیں بھر رہے. یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عاشق رسول اس کے 10 لاکھ کے مچلکے بھر کے اسے جیل سے تو نکلوائے. اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی مولوی ہمیں چھوڑ گئے آپ معاف کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں کیسے معاف کروں, ایک دفعہ تو آپ نکلوائیں, اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ہم معاف کر دیں گے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اب نکلوانے کے لیے میں معافی نہیں دے سکتا. وہ مجاہدین جنہوں نے مولوی جنہوں نے اس کو لانچ کیا, جس مدرسے والے نے اس کو لکھ کے دیا, ٹھیک ہے, وہ سارے 10 لاکھ اکٹھا کر کے دینا. ان کے لیے کیا ہے, وہ تو ایک دفعہ اپیل کریں گے, ان کو تو ویسے ہی چندے اکٹھے کرنے کی عادت ہے, تو نکلواؤ اس کو. یہ میں ریکویسٹ دل سے کر رہا ہوں. مجھے اس بچے پہ ترس آ رہا ہے, 17-18 سال کا بچہ ہے, اس کی آپ لوگوں نے زندگی برباد کر دی ہے. تو آپ نکلوائیں اس کے پیچھے جو رجسٹر پہ لکھ کے غازی شہید اس کو دے رہے تھے. کتنے گئے وہ سارے منتا مار کے اٹھتے تھے, معافیاں مانگ کے اٹھتے تھے. ان کو دھوکہ دیا گیا. اس سے پہلے جو آیا اس نے کہا جی انجینئر صاحب نے قرآن اپنا لکھ لیا ہے, اندازہ کرو اعلیٰ حضرت ترجمہ رکھا ہے, میں دیکھ لو وہ اشلی تھانوی دا رکھا ہے, میں لکھے ہیں قرآن. جو آتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو اور وہ اس کے پیچھے یہ مولوی ہوتے ہیں جو انہیں اکساتے ہیں. ان کا مقصد مجھ سے علمی اختلاف نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں ہم بندہ چڑھائیں گے, بندہ کوئی چڑھے نہ چڑھے تو آڈی منجی میں ٹھوک دیتی جائے. ہوں تک میں جو کچھ کر دیتا جائے نا, اتنا کچھ میں ریکارڈ کیتا ہے کہ تواڈے بابیاں دی ملا کے کتاباں دے بھی انہیں صفحے نہیں جتنے گھنٹے میں بولیا وا. اللہ دے فضل نال منڈی تواڈی ٹھک گئی, ہوں جو مرضی کر لو. ہوں فی الحال جڑا اپنے فرقے دی حفاظت کرو, سیدھی جی گل جے. منو مارنے تانوں کچھ بھی نہیں لبنا, ہاں اس ذہن وچ رکھنا.